السلام علیکم۔ میرا نام ہے آفتاب احمد اور بی ایجوکیٹ پر ایک نئے لیکچر کے اندر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم 343 کوڈ کی جو بک ہے اسلامیات اختیاری، اس کو ہم سٹارٹ کریں گے، اور یہ بک ایف اے اور آئی کام وغیرہ کے لیے پڑھائی جاتی ہے۔ تو اب چونکہ یہ بک جو ہے وہ 6 کریڈٹ آورز کی ہے، اس کے 18 یونٹس ہوتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ اتنے زیادہ چیپٹرز ہیں، اتنا لمبا چوڑا سلیبس جو ہے وہ ہم کیسے کور کریں، کیسے اس کو یاد کریں، کہاں سے سٹارٹ کریں، اسی کشمکش میں وہ پورا سمیسٹر گزار دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس پر ایک لیکچر سیریز سٹارٹ کی ہے۔ ان لیکچرز کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اس شارٹ وقت کے اندر اس بک کو تیار کرنا ہے۔ اگر آپ نے ان لیکچر کو فوکس سے دیکھا، غور سے آپ نے ان کو سنا، تو ایک دفعہ سننے سے آپ کو پورا ٹاپک تیار ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر آپ پورا یونٹ جو ہے وہ تیار کر پائیں گے۔ اور ویسے بھی ایز اے مسلم کمیونٹی کے اندر چونکہ ہم پیدا ہوئے ہیں اور 10-12 سال اس بک کو پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، تو اتنی بیسک اسلامیات تو ویسے بھی ہمیں یاد ہوتی ہے۔ باقی جو کچھ چیزیں یاد کرنے والی ہوں گی وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کے گیسٹ پیپرز جو ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ہر یونٹ کے اینڈ پہ میں اس کے موسٹ امپورٹنٹ کوسچن جو ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کروں گا، اور اوور آل جو گیسٹ پیپرز ہیں پوری بک کے وہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اس بک کو شارٹ ٹرم میں تیار کرنا چاہتے ہیں، بہترین تیاری کرنا چاہتے ہیں، اس میں اچھے گریڈز حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے گیسٹ پیپرز بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس بک کے اسی طرح کے تمام ویڈیو لیکچرز اور گیسٹ پیپرز وغیرہ، پاس پیپرز حاصل کرنے کے لیے آپ ہم سے واٹس ایپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی مل جائے گا اور اس کی ڈسکرپشن کے اندر بھی مل جائے گا۔ اچھا جی، اس بک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم یونٹ نمبر 1 سٹارٹ کریں گے۔ یونٹ نمبر 1 ہے تعارف قرآن۔ ڈائریکٹلی اپنے یونٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں، باقی جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، وہ پڑھنے والی نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمارا یونٹ جو ہے نا وہ پراپرلی سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تعارف، قرآن مجید کا تعارف۔ اچھا، اس میں آپ نے چند چیزیں لکھنی ہیں کہ پہلے انبیاء کی تعلیمات مٹ چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک تھا، لوگوں نے بت بنائے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، کچھ آگ کی پوجا کرتے تھے، بات بات پر ایک دوسروں کو قتل کر دیتے تھے، دشمنیاں لمبی لمبی چلتی تھی۔ اس کے بعد عقائد میں بہت زیادہ خرابی تھی۔ خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، اس میں 360 جھوٹے خدا تھے، یعنی بت تھے۔ لوگوں نے ہاتھوں سے پتھر تراش کر بت بنا کر ان کے سامنے لوگ ماتھے ٹیکتے تھے، ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ اس کے علاوہ اور ہر قسم کی برائیاں تھیں، ڈاکہ، غارت گری، چوری، جوا، شراب نوشی، بدکاری، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، کوئی بھی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز غار حرا سے اترے تو انہوں نے لوگوں کو توحید، رسالت اور قیامت پر ایمان لانے کا کہا، اور تمام برے کام چھوڑ کر اچھے کام کرنے کی دعوت دی۔ تو شروع میں مخالفتیں بھی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں یعنی تکلیفیں بھی دی گئیں، آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے منصوبے بھی بنائے گئے، آپ کے خلاف جنگیں بھی لڑی گئی۔ لیکن آخرکار وہ جو عرب ہے، جو دینی اور اخلاقی اعتبار سے اتنی بدترین قوم ہو چکی تھی، وہی انسانیت کی بہترین امت بن کر ابھری۔ اب یہ اتنا بڑا انقلاب جو ہے نا، اس پیغام کا کرشمہ تھا جسے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترے، اور پھر صفا و مروہ پر، منا پر اور عرفات میں، گھروں اور بازاروں میں، گلی کوچوں میں، ریگزاروں میں، نخلستانوں میں، مسجد میں اور میدان جنگ میں، ہر جگہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا۔ اور کس ذریعے سے پیغام پہنچایا؟ وہ پیغام قرآن حکیم تھا، اور اس یونٹ میں ہم اسی کتاب جو ہے قرآن مجید، اس کا تعارف جو ہے نا وہ مکمل پڑھیں گے۔ اب سب سے پہلی بات ہے قرآن کی ضرورت و اہمیت۔ قرآن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب ظاہری بات ہے وہ ساری چیزیں جو میں نے اوپر بتا دی ہیں نا، وہی آپ نے ادھر بھی لکھنی ہے، اپنے الفاظ کے اندر اسی طرح بیان کرنا ہے کہ عرب جو ہے وہ بہت زیادہ برائیوں میں ملوث تھے، بہت ساری برائیاں آپ شروع میں سنتے آئے ہیں، بچپن سے آپ سنتے آئے ہیں۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ماؤں کو جب بوڑھی ہو جاتی تھی اوقاز کی منڈی لگتی تھی وہاں پہ بیچ آتے تھے، تو اس طرح کی بے شمار برائیاں تھیں، شراب نوشی کرتے تھے، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں ان میں پائی جاتی تھی۔ کعبے میں بھی 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اب پرانے جو پچھلے پیغمبر ہیں ان کی شریعت ختم ہو چکی تھی، تو کسی ایسے ہادی کی ضرورت تھی، مطلب کوئی ایسا ہدایت کرنے والا ہوتا جو ان لوگوں کو اس اندھیرے سے نکال کر، وہ جو جہالت کے اندھیرے تھے اس سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آئے۔ تو پھر اللہ کریم نے وہ روشنی بھیجی قرآن کی صورت میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی صورت میں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کھلی کتاب ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اندھیرے کے دور میں، اس جہالت کے دور میں روشنی بن کر آئے اللہ کی طرف سے،
اور ساتھ کھلی کتاب لے کر آئے، یعنی ایک واضح جو کتاب ہے قرآن مجید لے کر آئے۔ تو یہ اس قرآن کی ضرورت تھی، اور اس کی اہمیت کے بارے میں بھی آپ اپنے پاس سے لکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، یہ ایک روشنی ہے، سراپا شفا ہے ایمان والوں کے لیے، یہ باعث رحمت ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ اس کی اہمیت میں لکھ سکتے ہیں، آگے بھی ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہے قرآن کے نام اور اصطلاحات۔ اب جس طرح اللہ کریم کے نام ہے نا، آپ نے سنے ہوئے ہیں، الرحمن، الرحیم، الصمد، الملک، القدوس، اسی طرح قرآن کے بھی بہت سے نام ہیں جو قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں۔ ایک اس کا نام الکتاب ذکر ہوا ہے، ایک الفرقان قرآن مجید میں ہوا ہے، الذکر، النور، الشفا، یہ اس قسم کے اس کے مختلف نام ہیں قرآن مجید کے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور جو ہے وہ قرآن ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں ایک اصطلاح ہے آیت۔ آیت کے لغوی معنی ہوتے ہیں علامت کے یا نشانی کے۔ اب اس کی جمع، آیت کی جمع ہوتا ہے آیات۔ قرآن حکیم میں کسی بھی صورت کو آپ کھولیں تو ہر صورت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تو ان ٹکڑوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے کے لیے ایک نشانی لگائی جاتی ہے جس کو ہم آیت بولتے ہیں۔ یہ والی نشانی اس طرح کی آپ کو نظر آتی ہوگی آیتوں کے درمیان۔ اور قرآن حکیم کے بعض نسخوں میں ان دائروں کے اندر نمبر بھی ڈال دیے جاتے ہیں، ان کے اوپر یا ان کے اندر۔ تو ایک گول دائرے سے لے کر دوسرے گول دائرے تک کا حصہ جو ہے وہ آیت کہلاتا ہے، اور دائروں میں نمبر جو ہے وہ اس صورت میں آیت کا نمبر بتاتا ہے۔ مثلا سورۃ الکوثر اگر آپ پڑھیں نا، انا اعطیناک الکوثر، تو یہ ایک آیت یہاں تک ختم ہو جاتی ہے، اس ایک حصے کو ہم آیت بولیں گے، اور یہ ون کیا ہمیں شو کر رہا ہے، یہ آیت نمبر 1 ہے۔ اسی طرح فصلی لربک وانحر، تو یہ 2 ہمیں شو کر رہا ہے کہ یہ دوسری آیت ہے، یہاں پہ دوسری آیت ختم ہو رہی ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک ایک آیت ہے۔ اسی طرح انا شانئک هو الابتر، یہ تیسری آیت ہے، تو یہ صورت جو ہے وہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ تو کچھ صورتیں جو ہیں ان میں چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں، کچھ میں بڑی آیات بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس کو ڈیوائیڈ کرنے کا مقصد یہ تھا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے سے اس کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے، یاد رکھنا آسان ہوتا ہے، یعنی چھوٹی عمر کے بچے بھی قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے سورت۔ آپ نے صورتیں بھی پڑھی ہیں قرآن مجید میں۔ سورت کا لفظ جو ہے نا وہ سور سے بنا ہے۔ سور کا معنی ہے فصیل اور شہر، شہر پناہ، یعنی فصیل کہتے ہیں چار دیواری کو، باڑ کو آپ کہہ سکتے ہیں جو بارڈر ہوتی ہے۔ تو سورت کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ جس شہر پناہ، جس طرح شہر پناہ کی وجہ سے ایک شہر زمین کے دوسرے حصوں سے الگ ہوتا ہے، مطلب اس فصیل، اس باڑ، اس بارڈر سے دوسرے حصوں سے وہ الگ ہوتا ہے، اسی طرح ایک سورت قرآن کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے علیحدہ کر دیا ہے۔ اور جس طرح شہر پناہ کے اندر آباد شہر محفوظ ہوتا ہے، اسی طرح ہر سورت کے اندر موجود آیات محفوظ ہیں۔ تو ایک صورت کو دوسری صورت سے الگ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت استعمال کی گئی ہے۔ جہاں بھی قرآن حکیم میں بسم اللہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی صورت ختم ہو گئی ہے اور نئی صورت شروع ہو گئی ہے۔ البتہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت بھی ہے جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے، اور وہ ہے صورت توبہ۔ اس میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، لیکن وہ بھی صورت ہے، اور ایک جگہ صورت کے درمیان میں بھی بسم اللہ آئی ہے، اور وہ صورت النحل ہے۔ یہ جنرل نالج کے کوسچن ہے، یہ بھی آپ کو ویسے بھی آنے چاہیے، جو جابز وغیرہ کے لیے ٹیسٹ انٹرویو ہوتے ہیں نا، اس میں اس طرح کے کوسچن پوچھے جاتے ہیں۔ کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے، تو وہ صورت توبہ ہے، اور کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ 2 دفعہ آئی ہے، یعنی ایک دفعہ اس کے سٹارٹ میں اور ایک دفعہ صورت کے درمیان میں، تو وہ صورت النحل ہے۔ اچھا، قرآن حکیم کی کل چھوٹی بڑی صورتوں کی تعداد ہے 114۔ یہ تعداد بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے، 114 صورتیں ٹوٹل ہیں قرآن مجید میں، آپ کو ویسے بھی پتہ ہوں گی۔ اچھا، اس کے بعد اس میں آتے ہیں پارے اور رکوع۔ اب قرآن حکیم کو صورتوں اور آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے خود تقسیم کیا ہے، لیکن بعد میں علماء نے قرآن مجید کو برابر 30 حصوں میں تقسیم کر دیا، جن میں سے ہر حصے کو پارہ یا جز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس کو سپارہ بھی بولتے ہیں۔ اچھا، پھر ہر پارے کو مزید تقسیم کر کے رکوع بنا دیے۔ پورے قرآن میں رکوع کی تعداد جو ہے وہ 558 ہے۔ 30 پارے ہیں اور 558 رکوع ہیں ٹوٹل پورے قرآن میں۔ قرآن مجید کی یہ تقسیم چونکہ قرآن کا حصہ نہیں بلکہ بعد میں لوگوں نے کی ہے، اس لیے پارے اور رکوع کی علامت کو قرآن کے اندر متن میں نہیں لکھتے بلکہ حاشیے پر لکھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو قرآن کے اندر جو جس طرح آیات تو قرآن کے اندر ہی لکھی جاتی ہیں نا، سورت بھی قرآن کے متن کے اندر لکھی جاتی ہے، سورت کا نام بھی، اور مکی ہے، مدنی ہے، اسی طرح کر کے۔ لیکن جو رکوع نمبر ہے یا جو پارہ نمبر ہے تو وہ حاشیے پہ لکھا جاتا ہے، قرآن کے متن کے اندر نہیں لکھا جاتا، کیونکہ یہ بعد میں علماء نے تقسیم کیا۔ اور یہ تقسیم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر مسلمان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اور مہینے میں، ہر ماہ میں کم از کم ایک بار پورے قرآن کی تلاوت مکمل کرے گا۔
تو اب عام مسلمان کے لیے تو یہ آسان نہیں تھا کہ وہ اپنے طور پر قرآن کو اس طرح برابر 30 حصوں میں تقسیم کر لیں اور روزانہ ایک حصہ جو ہے وہ تلاوت کر کے مہینے میں مکمل کر لیں. تو اس لیے اہل علم لوگوں نے یہ کام کیا اور اس کو پاروں میں تقسیم کیا. اور رکوع میں غالباً اس لیے تقسیم کیا گیا کہ عام طور پر نماز میں آپ کو پتہ ہے نا کہ تلاوت کی جاتی ہے، تو جس قدر تلاوت نماز میں کی جاتی ہے اتنے سارے ٹکڑے کو رکوع کا نام دیا گیا. تو یہ نام رکھنے کی شاید یہ وجہ ہے کہ جس قدر تلاوت کرنے کے بعد آدمی رکوع کرتا ہے اتنی مقدار کو رکوع کا نام دیا گیا. اچھا، اس کے بعد اس کے اندر منازل ہیں، منزلیں ہیں، 6 منزلیں ہیں آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کے اندر. بعض صحابہ کو جو قرآن مجید کا تلاوت بہت شوق سے رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہفتے میں پورے قرآن پڑھنے کی اجازت دے دی تھی اور آپ نے خود بھی روزانہ تلاوت کی مقدار بڑھا دی تھی. اس مقدار کا نام منزل رکھا گیا. اس اعتبار سے 7 منزلیں ہیں، 6 نہیں ہیں، 7 منزلیں ہیں قرآن مجید کے اندر. پہلی منزل سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ نساء تک، سورۃ نساء کے آخر تک. دوسری منزل آپ قرآن مجید میں دیکھیں نا تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے پہلی منزل، دوسری منزل وہ سورۃ المائدہ سے لے کر سورۃ التوبہ کے آخر تک. تیسری منزل سورۃ یونس کے سٹارٹ سے لے کر سورۃ النحل کے آخر تک. چوتھی منزل سورۃ بنی اسرائیل سے سورۃ فرقان کے آخر تک. پانچویں منزل سورۃ الشعراء سے سورۃ یاسین کے آخر تک. چھٹی منزل سورۃ الصافات سے سورۃ الحجرات کے آخر تک. ساتویں منزل سورۃ قاف سے لے کر آخر قرآن تک، سورۃ الناس تک. تو بعض صحابہ کرام جو ہے نا وہ اس ترتیب سے، یعنی پہلی منزل ایک دن انہوں نے تلاوت فرمائی، پھر دوسرے دن دوسری منزل، پھر تیسرے دن تیسری منزل، روزانہ ایک منزل تلاوت کرتے تھے تو 7 دن میں بھی قرآن مجید مکمل کر لیتے تھے. اب اس سے جو کنسیپٹ آپ کا بنا ہے، جو چیزیں آپ نے یاد کر لی ہیں، قرآن کیا ہے، اس کے مشہور نام کون کون سے ہیں آپ کو اب یاد ہو گئے ہیں. آیت کیا ہے، سورت کیا ہے، مفہوم آپ کو پتہ چل گیا ہے. قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں، 114 ہیں، آپ کو پتہ چل چکا ہے. قرآن مجید کو کتنے پارے ہیں، کتنے رکوع ہیں، اس میں تقسیم کیوں کیا گیا، یہ وجوہات بھی آپ کو میں نے پڑھا دی. قرآن کو 7 منزلوں میں تقسیم کرنے کا مقصد کیا تھا، یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ صحابہ کرام باز جو ہے نا وہ 7 دنوں کے اندر بھی قرآن مجید مکمل کر لیتے تھے، تو اس وجہ سے اس کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کچھ مکی صورتیں ہوتی ہیں اور کچھ مدنی صورتیں ہوتی ہیں. اب یہ کون سی ہوتی ہیں اور ان میں کیا فرق ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. نبوت ملنے سے پہلے 40 سال تک، 40 سال کے عرصے میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے نا، تو اس سے پہلے پہلے 40 سال آپ مکہ معظمہ میں ہی رہے ہیں اور نبوت کا اعلان کے بعد بھی 13 سال تک آپ مکہ معظمہ میں رہے ہیں. اس کے بعد آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے اور آخری 10 سال آپ کا قیام مدینہ شریف میں رہا. تو اب قرآن کریم کا کچھ حصہ مکہ معظمہ میں نازل ہوا اور کچھ حصہ مدینہ میں نازل ہوا. تو جو مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو مدینہ میں حصہ نازل ہوا ہے اس کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. تو مکی صورتیں ایسے صورتیں جو پوری یا ان کا کچھ حصہ، اکثر حصہ، زیادہ تر حصہ جن کا ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوا ان کو ہم مکی صورتیں کہتے ہیں. اور ان کی تعداد آپ کو یاد ہونی چاہیے، 86 ہے. 86 صورتیں قرآن مجید کی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی یا ان کا زیادہ تر حصہ مکہ میں نازل ہوا. اس کے بعد مدنی صورتیں، یہ وہ صورتیں ہیں جو پوری کی پوری یا ان کا اکثر حصہ، زیادہ تر حصہ ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوا، تو وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں اور ان کی تعداد 28 ہے. آپ کو پتہ ہے نا ٹوٹل 114 ہیں، جن میں سے 86 مکی ہیں اور 28 مدنی ہیں. یہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے. اچھا، اب یہ بات بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ سورت یا آیت مدینہ میں جو نازل ہوئی ہے اس کا مطلب، آیت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مدنی ہے تو مدینہ میں ہی نازل ہوئی ہے. کچھ آیتیں باہر سفر پر بھی نازل ہوئی ہیں، کچھ آیتیں اس وقت بھی نازل ہوئی ہیں جب آپ مدینہ شریف میں تھے لیکن آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے ہوئے تھے، جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر. لیکن وہ بھی مدنی صورتیں کہلائیں گی کیونکہ اس وقت آپ کا سٹے جو ہے نا وہ مدینہ میں ہے. اس وقت آپ کا گھر مبارک مدینہ شریف میں، آپ مدینہ شریف میں رہ رہے تھے. تو مدینہ شریف میں رہتے ہوئے بے شک کوئی سفر میں نازل ہوئی ہے، بے شک مکہ آنے پر کوئی نازل ہوئی ہے، کوئی جنگ میں نازل ہوئی ہے، تو وہ مدنی صورت کہلائے گی. اور مکہ رہتے ہوئے بے شک آپ جس سفر پر ہیں، بے شک آپ مکہ کے اندر ہیں، بے شک آپ باہر ہیں، تو جو بھی صورت یا آیت نازل ہوئی ہے تو وہ مکی صورت کہلائے گی. تو یہ فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مطلب مدنی صورت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مدینہ شہر کے اندر اندر ہی ہوئی ہیں، مطلب اس وقت آپ کی رہائش مدینہ میں تھی. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو ہر صورت کے شروع میں اس کے نام کے ساتھ مکی یا لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ مکے میں نازل ہونے والی ہے، یا مدنی یا لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مدینہ میں نازل ہونے والی ہے. اچھا، اب مکی صورتوں کی خصوصیات، یعنی خاص باتیں کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں مکی صورتوں کی. تو مکی صورتیں مکہ معظمہ میں نازل ہوئی. مکہ معظمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اسلام کی دعوت دی وہ زیادہ تر مشرک تھے، شرک کرتے تھے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے.
تو اس لیے زیادہ تر مکی صورتوں میں نا توحید، رسالت، آخرت پر ایمان، ان چیزوں کی دعوت دی گئی ہے، جنت کی نعمتوں اور دوزخ کے عذاب کی تفصیل دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انتہائی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس لیے اس دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں آپ کو صبر کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ تو اس طرح کی جو ہیں چیزیں مکی صورتوں میں ہیں۔ اس کے بعد ہے مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ اب مدینہ میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک اہل اسلام تھے جو مسلمان تھے، اس میں مہاجرین بھی آ جاتے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور انصار بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے ان مکہ سے آنے والے مہاجرین کی مدد کی تھی، وہ مدینہ کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، مہاجرین مکہ کے لوگ تھے۔ تو یہ دونوں جو اہل اسلام ہے۔ دوسرے منافقین تھے، منافق تھے مدینہ میں، مطلب جو ظاہری وہ مسلمان تھے، ظاہری طور پر وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن اندر سے وہ کافر ہی تھے۔ تو اس قسم کے لوگ منافق تھے، یعنی جو دو گلے دو چہروں والے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر یہودی تھے، جو اسلام نہیں لے آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں پہ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، وہاں پہ نظام حکومت کو چلانے کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوئے، نئے نئے مسائل آئے۔ تو مدنی صورتیں جو ہے نا، ان میں ان کو مسائل کو حل کرنے کے لیے ہدایات ہیں، یعنی معاشی، معاشرتی، سیاسی مسائل کے سلسلے میں رہنمائی ہے، مسلمانوں کا آپس میں تعلقات اور منافقین اور یہودیوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بھی حکم ہے، جہاد کی فرضیت ہے، زکوٰۃ، حج، عدل و انصاف، تجارت، وراثت، حدود اور دوسرے مکی قوانین کے متعلق بھی مکمل رہنمائی کی گئی ہے۔ تو یہ مدنی صورتوں کی خصوصیات ہیں، اور مدینہ میں نازل ہونے والی صورتیں زیادہ تر بڑی بڑی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں اس طرح کے پرجوش الفاظ نہیں ہیں جیسا کہ مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات ہیں۔ نیکسٹ ہے جی قرآن مجید کا رسم الخط۔ قرآن حکیم جس دور میں نازل ہوا، اس وقت حروف پر نقطے اور حرکات یعنی زیر زبر پیش لگانے کا رواج نہیں تھا۔ عرب چونکہ اہل زبان تھے، ان کی اپنی زبان عربی تھی، اور قرآن بھی عربی میں نازل ہوا، اس لیے انہیں اس کی تلاوت کرنے میں کوئی بھی دقت یعنی کوئی بھی پریشانی نہ ہوتی۔ جب غیر عرب کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے، غیر عرب جو ہم لوگ ہیں، جو عرب نہیں تھے، عرب کے رہنے والے نہیں تھے، عجم جن کو بولتے ہیں، اجمی، وہ جب اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے تو انہیں اب ظاہری بات ہے، انہوں نے عربی ان کے لیے نئی زبان تھی، تو نقطے اور حرکات نہ ہونے کی وجہ سے بعض حروف اور الفاظ کو پڑھنے میں مشکل پیش آتی تھی۔ تو ایک جیسے حروف کو نقطے لگا کر ایک دوسرے سے ممتاز کر دیا گیا، مطلب الگ الگ کر دیا گیا، اور حرکات کے ذریعے صحیح تلاوت میں آسانی پیدا کر دی گئی۔ قرآن حکیم میں کچھ ایسے بھی الفاظ ہیں جن کے لکھنے کا طریقہ عام زبان جو عربی زبان ہے اس سے مختلف ہے۔ مثلاً عام عربی زبان میں صلاۃ جو ہے اور زکوٰۃ لکھنے کا طریقہ اور ہے، جبکہ قرآن میں صلاۃ اس طرح لکھا جاتا ہے اور زکوٰۃ اس طرح لکھا جاتا ہے۔ عربی میں صلاۃ اور زکوٰۃ ایسے لکھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کچھ اور بھی ایسے الفاظ ہیں جن کا قرآنی رسم الخط عام رسم الخط سے مختلف ہے۔ تو اسی طرح آپ لوگ بھی خیال رکھا کریں کہ جب آپ کوئی بھی قرآن کی آیت لکھنا چاہیں نا، تو اسے قرآن سے دیکھ کر اسی طریقہ سے لکھا کریں جس طرح قرآن میں لکھی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے ایک اور فرق بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ کتابیں ٹائپ کے حروف میں چھپتی ہیں اور کچھ کتابیں کاتبوں کی خطاطی میں چھپتی ہیں۔ ان دونوں قسم کی کتابوں میں حروف کی بناوٹ میں فرق ہوتا ہے۔ ایک لفظ کے حروف تہجی تو دونوں قسم کی کتابوں میں ایک ہی ہوں گے، لیکن ان حروف کی بناوٹ الگ الگ ہوگی۔ لیکن اس فرق کی قرآن کی کتابت میں پابندی نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ ٹائپ کے حروف نسخ میں بھی لکھ سکتے ہیں، چاہیں تو آپ کتاب کے حروف نستعلیق میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ فونٹس ہوتے ہیں ٹائپنگ کے، عربک نسخ اور عربک نستعلیق۔ 4 صدی ہجری تک کے آخر تک کتاب جس خط میں قرآن مجید لکھتے تھے اسے خط کوفی کہتے ہیں۔ کتاب یعنی کتابت کرنے والے، جو قرآن مجید کو لکھنے والے تھے، وہ جس خط میں اس کو لکھتے تھے اس کو خط کوفی کہتے ہیں۔ اگلے صفحہ پر خط کوفی کا ایک نمونہ آپ کو دکھایا گیا ہے، اور جس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کو منسوب کیا گیا ہے، یعنی آپ کوفہ میں رہتے تھے نا، تو اس وجہ سے خط کوفی میں لکھا جاتا تھا۔ یہ رسم الخط ہے ایک، یہ خط کوفی ہے۔ 4 ہجری جو ہے نا، 4 صدی ہجری، اس کے آخر تک اس خط کے اندر قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا۔ یہ خط جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اوکے جی، یہاں تک اس لیکچر کو فی الحال اینڈ کر دیتے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم نے قرآن مجید کا مکمل تعارف جو ہے نا وہ سیکھ لیا ہے۔ قرآن مجید کے نام، قرآن مجید میں سورت، آیت، اس کے رکوع، اس کے پارے، اس کے ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں، مکی صورتیں، مدنی صورتیں، مکی مدنی صورتیں کیا کیا ہوتی ہیں، اس کا رسم الخط جو ہے وہ مکمل طریقے سے ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں پھر انشاءاللہ ہم اس کی جمع و تدوین پڑھیں گے۔ اب آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کس طرح آپ نے یہ 15-20 منٹ کا جو لیکچر ہے اس کے اندر
اتنے ڈھیر سارے ٹاپک اور اتنا سارا جو یونٹ ہے وہ آپ نے تیار کر لیا ہے، اب دوبارہ آپ کو اس کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ٹھیک ہے جی، اس لیکچر کو یہیں پہ اینڈ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کے تمام ویڈیو لیکچر چاہیے ہوں یا اس کے گیسٹ پیپر چاہیے ہوں، شارٹ ٹرم میں آپ بہترین تیاری کرنا چاہتے ہوں، تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی مل جائے گا اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی مل جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ ایزیلی اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں، ہم سے جتنا ہو سکا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔